بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الدعاء مخ العبادة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم دوستوں اور عزیز نوجوانوں، سب سے پہلے ہم اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں کہ اللہ رب العزت نے ہم تمام کو ایمان والا بنایا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہمیں پیدا فرمایا اور مزید احسان و کرم فرمایا کہ باری تعالیٰ نے ہم تمام کو اپنے مقدس اور پاکیزہ گھر میں نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے جمع فرمایا. یہ اللہ رب العزت کا ہم پر بہت بڑا احسان اور کرم ہے. دوستو، حضرت مولانا تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ، جن کو دنیا نے مفتی اعظم کا لقب دیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کا منادی مؤذن اذان کے کلمات کہتا ہے اور اذان کے کلمات سن کر بندہ اللہ رب العزت کے گھر میں آ جاتا ہے اور نماز ادا کرتا ہے، سنتوں کی پابندی کرتا ہے، دعا مانگتا ہے، اور جب اللہ رب العزت کے گھر سے ریٹرن جاتا ہے تو مسجد کے دروازے پر فرشتے ان کا استقبال کرتے ہیں. حضرت فرماتے ہیں کہ ایک بشر انسان کا اللہ رب العزت کے نور سے بنائی ہوئی مخلوق یعنی فرشتے استقبال کرے، یہ بہت بڑی بات ہے. اللہ رب العزت ہمیں بھی اس نعمت سے مالا مال فرمائے. میرے محترم دوستو، میں نے جو آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی آیت تلاوت فرمائی، اللہ رب العزت میں فرماتے ہیں: وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ جب آپ سے میرا کوئی بندہ میرے متعلق سوال کرے تو آپ فرما دیجیے فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ میں بہت ہی زیادہ قریب ہوں. اجیب دعوت الداع اذا دعان، کوئی پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کو سننے والا ہوں. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. بس میرے احکامات کو بجا لاؤ، مجھ پر ایمان لاؤ، یہی کامیابی کا راستہ ہے. محترم دوستو، اللہ رب العزت نے اس دنیا میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سارے کاموں کو لے کر مبعوث فرمایا، جس میں ایک بہت بڑا کام، ایک بہت بڑی ذمہ داری یہ تھی کہ ایک انسان کو دوسرے انسان کی غلامی سے نکال کر ایک اللہ کی عبادت کرنے والا بنا دیا جائے. ایک انسان کو دوسرے انسان کے سامنے بھیک مانگنے کے بجائے ایک اللہ سے مانگنے والا بنا دیا جائے. ایک انسان کو دوسرے انسان کے سامنے ماتھا ٹیکنے اور سجدہ کرنے کے
बजाय एक अल्लाह के सामने सजदा करने वाला बना दिया जाए। एक इंसान को दूसरे इंसान के सामने हाथ फैलाने के बजाय एक अल्लाह के सामने हाथ फैलाने वाला बना दिया जाए। और इस अजीम जिम्मेदारी को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ही अहमियत के साथ अंजाम दिया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में मबरूस नहीं हुए थे, भेजे नहीं गए थे, उस वक्त पूरी दुनिया का हाल बहुत ही बुरा था, बहुत ही बुरा। एक औरत अपने शोहर की निगाह में हकीर समझी जाती थी, एक औरत अपने घर वालों की निगाह में जलील समझी जाती थी, एक औरत अपने खानदान वालों की निगाह में कमजोर समझी जाती थी, एक औरत अपने गांव में, अपने मोहल्ले में, अपने शहर में, अपनी गली कूचियों में और अपने आस रास्तों पर जीनाकारी का अड्डा समझी जाती थी। जो इंसान जब चाहता था, जिस औरत से चाहता था, मुंह काला कर लिया करता, जीनाकारी कर लिया करता, फहाशी कर लिया करता था, औरत की इज्जत के साथ खिलवाड़ हो जाया करता था। मगर जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में मबरूर हुए, दोस्तों, औरतों को इज्जत दी, औरतों को बड़ा मकाम दिलाया। एक औरत अपने शोहर की निगाह में बाइज्जत समझी जाने लगी, अपने खानदान वालों की निगाह में बावकार समझी जाने लगी, और शहर के अंदर, गांव के अंदर, गली कूचों में औरत का एक मकाम बना। और मर्दों के सामने औरत जीनाकारी करवा कर और औरत के साथ जीनाकारी करवा कर, दोस्तों, औरत मर्दों के सामने हाथ फैलाया करती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में आकर एक औरत को अपने अल्लाह से मांगने वाला बनाया। इसके दोस्तों, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अद्दुआ मुख्कुल इबादा, ये दुआ, ये इबादत का मर्ज है। कोई इंसान नमाज़ें पढ़ता है, तिलावत करता है, जिक्र करता है, दुरूद पाक पढ़ता है, खैर का काम करता है, अम्र बिल मारूफ नही अनिल मुनकर करता है, भलाई का हुक्म देता है, दोस्तों के साथ नरमी से पेश आता है, गली कूचियों में अखलाक पेश करता है, मगर वो इंसान दुआ नहीं करता, दोस्तों, उसके अमाल डगमगा नहीं। अमाल करके दुआ मांगो, वो दुआ तुम्हारे अमालों को बारगाह इलाही में कबूल करवाएगी। इसलिए उलमाए किराम ने फरमाया कि दुआओं का तरीका, अल्लाह से दुआ किस तरह मांगनी चाहिए। हजरत मौलाना सज्जाद नौमानी दामत बरकातुहू फरमाते हैं, बिल्कुल अदब व एहतराम के साथ बैठे, आजिज़ी इंकिसारी के साथ अल्लाह की मोहब्बत दिल में बसाते हुए अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने सवाल करो। अल्लाह रब्बुल इज्जत जरूर अता फरमाएंगे, जल्दी अता फरमाएंगे, देर से अता फरमाएंगे, मगर वो अल्लाह ही अता फरमाएंगे, दूसरा कोई अता नहीं करेगा। इसके दोस्तों, एक मर्तबा हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, उनके लफ्ज़े जिगर नूरे नजर हजरत हसन और हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हुमा बीमार हो गए, बुखार आ गया दोनों बच्चों। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु घर में मौजूद है, मगर हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने हजरत अली से नहीं कहा कि मेरे दोनों लफ्ज़े जिगर बीमार हैं। दोस्तों, वुजू किया, घर में मुसल्ला बिछाया, 2 रकात सलात शुक्र अदा की, उसके बाद बारी ताला से दुआ, और दुआ में क्या कलिमात कहे दोस्तों कि अल्लाह, मेरे दोनों लफ्ज़े जिगर बीमार हैं, मैं जानती हूं कि बीमारी आप ही की तरफ से और शिफा भी आप ही की तरफ से मिलने वाली है, मगर आपने मेरे लफ्ज़े जिगर को बीमारी देकर मेरा ताल्लुक आपसे मजबूत करना है। हजरत फातिमा ज़हरा फरमाती है, ये अल्लाह, मेरे दोनों लफ्ज़े जिगर को शिफा अता फरमा दीजिए, मैं उसके बदले में रोजे रखूंगी, मैं उसके बदले में नफल नमाज़ें पढ़ूंगी, मैं उसके बदले में आपकी
رضامندی والے اعمال میں پیشی کروں. اللہ رب العزت نے پلک جھپک میں شفا دی. اس کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی سے فرماتے ہیں کہ دیکھو میرے اللہ نے میرے دونوں بیٹوں کو شفا عطا فرما دی. حضرت علی فرماتے ہیں کہ قربان جائے فاطمہ، قربان جائے اس اللہ پر جو تیرا بھی رب ہے اور میرا بھی رب ہے. تو نے اللہ سے وعدہ کیا میں نمازیں پڑھوں گی، مصلی بچھا کے نمازیں شروع کر دے. تو نے اللہ سے نیت کی تھی، اللہ سے وعدہ کیا تھا میں روزے رکھوں گی، کل سے روزے رکھنا شروع کر دے. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمل کرنا شروع کر دیا. وہ پاکیزہ ہستیاں کی دوست، وہ پاکیزہ ہستیاں کی جو اپنے کاموں کو پلک جھپک میں اللہ رب العزت سے حل کروانے والے. اس لیے دوستو دعا مانگو، اللہ رب العزت سے دعا مانگو. بیمار ہے تو شفا یابی کے لیے دعا کرو، وہ اللہ ہی شفا دے. تکلیف میں ہے تو اللہ رب العزت سے دعا کرو، وہ اللہ رب العزت ہی تکلیف کو دور کرنے والے ہیں. پریشان ہے تو اللہ رب العزت سے دعا کرو، پریشانی کو دور وہ اللہ رب العزت ہی کریں گے. اور اب ہمارے پاس اللہ رب العزت کی طرف رجوع ہونے کے علاوہ دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے. دوستو حالات ہمارے سامنے ہیں، حالات ہم کو روزانہ دستک دیتے ہیں کہ آباد کرو اس مسجد کو، محلے کی مسجدوں کو آباد کرو، اس اللہ کے گھر کو آباد کرو، اس اللہ کے گھر میں آ کر دعائیں کرو، اس اللہ کے گھر میں آ کر اللہ رب العزت سے مانگو. دوسرا ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں اور ہماری دوسرا کوئی مدد بھی نہیں کر سکتا. دوستوں کان کھول کر سن لو، اللہ رب العزت کے علاوہ ہماری کوئی مدد نہیں کر سکتا. اس گھر میں آنا پڑے گا، نمازوں کی پابندی کرنا پڑے گی. اللہ رب العزت کے سامنے دو زانوں بیٹھ کر اللہ کی محبت کو دل میں بتا کر رو رو کر سجدے کی حالت میں دعائیں مانگنا پڑے گی. جب جا کر یہ سارے مسائل حل ہوں. یہ مسائل ایسے حل ہونے والے نہیں ہیں. اس لیے دعا ہر نماز کے بعد 5 یا 10 منٹ اللہ رب العزت کے سامنے دعا مانگو. علماء کرام فرماتے ہیں اگر بیٹھے بیٹھے دعا مانگنے سے تم اٹھا جائے تو سجدے میں چلے جاؤ، دعا کی حالت میں سجدے میں چلے جاؤ اور سجدے کی حالت میں رو رو کر دعائیں. اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں قرآن کریم میں ان ربی لسمیع الدعاء کہ میرا رب دعاؤں کو سننے والا ہے، میرا رب دعاؤں کو سننے والا ہے، میرا رب ہی شفا دینے والا ہے. اللہ رب العزت ہی پریشانیوں کو دور کرنے والا ہے. ہمارا یہ سب سچا پکا یقین ہے. اس لیے دوست کو دعائیں کسی بھی چیز سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہم مایوس نہ ہو کہ حالات ناساز ہے، مسلمانوں کے اوپر حالات ناساز ہے، ہم کیا کریں گے. نہیں، اللہ رب العزت ہم سے بہتر دیکھنے والے اور سوچنے والے ہیں. ہم دعائیں کریں اللہ رب العزت سے، اللہ رب العزت سے مانگیں، اللہ رب العزت سے مانگنا سیکھیں. حضرت وہب بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے گزرے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک نوجوان کا واقعہ مشہور ہے. بڑا نفس پرست تھا، بڑا ظالم تھا، زیناکار تھا، فاحش تھا، فاسق اور فاجر تھا. بستی والوں نے گاؤں سے باہر نکال دیا کیونکہ زیناکاری کیا. بستی والوں نے اس کو اٹھا کر بستی سے باہر رکھ دیا. اکیلا زندگی گزارتا تھا، دائیں طرف دیکھتا تھا، بائیں طرف دیکھتا تھا، کوئی نظر نہیں آتا تھا مگر اکیلا زندگی گزاری، اکیلے زندگی گزاری. اچانک اس کا انتقال ہو گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی آئی، اے موسیٰ میرے ولیوں میں سے ایک
ولی کا انتقال ہوا ہے، اس کے لیے غسل کی تیاری کرے، اس کے لیے جنازہ، اس کی جنازے نمازہ پڑھی جائے، کفن دفن کا انتظام کیا جائے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو اس کی نماز جنازہ پڑھے گا اس کی ساری زندگی کے گناہ میں معاف کرے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم میں ببانگ جوہر ڈنکے کی چوٹ اعلان کیا کہ اے لوگوں سن لو، اللہ کے ایک ولی کا انتقال ہوا ہے، ہمیں اس کے کفن دفن کا انتظام کرنا ہے، چلو ہم سب ساتھ میں کرتے ہیں، اس کی نماز جنازہ پڑھنا ہے، اور جو انسان اس کی نماز جنازہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کی ساری زندگی کے گناہ معاف کروا دے گا۔ جب بستی سے باہر گئے تھے تو بستی والوں نے وہ انسان کو دیکھا تو فرمایا کہ اے موسیٰ یہ تو زانی ہے، یہ تو فاسق ہے، یہ تو فاجر ہے، اس کے زنا کی وجہ سے ہم نے اس کو شہر سے باہر نکالا، یہ کوئی اللہ کا ولی نظر آتا ہے۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا اے میری قوم، اللہ رب العزت نے میری طرف وحی بھیجی ہے کہ اللہ کا ولی ہے۔ واپس اللہ رب العزت کی وحی آئی کہ موسیٰ ہاں یہ فاسق اور فاجر تھا، ظالم تھا، زنا کار تھا، سب کچھ یہ کرتا تھا، مگر جب تیری قوم نے اس کو شہر سے باہر نکالا، اس نے اپنی دائیں طرف دیکھا کوئی نظر نہیں آئی، بائیں طرف دیکھا کوئی نظر نہیں آیا، پھر جب اس کی سکرات کی حالت آئی اس نے چپ کے مجھ سے دعا کی، اے باری تعالیٰ، اے میرے پیارے اللہ، میں جانتا ہوں کہ میں بہت بڑا گنہگار ہوں، میں بہت بڑا فاسق اور فاجر اور ظالم ہوں، مجھے کہتے ہوئے شرم آتی ہے، پیارے اللہ میں نے بہت گناہ کیا۔ حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہ جب اس واقعے کو بیان فرماتے ہیں دوستو، قسم خدائے پاک کی آپ کی بدن کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے موسیٰ یہ ظالم تھا، مگر اس نے چھپ کے مجھ سے ایسی دعا مانگی ہے مجھ سے اس طرح کہ اللہ میں بڑا ظالم ہوں، بڑا گنہگار ہوں، میں اقرار کرتا ہوں، مگر اس آدمی نے کیا کہا کہ اللہ اب اس وقت سوائے آپ کے میرا کوئی نہیں، بستی والوں نے مجھے سائڈ پہ ڈال دیا کیونکہ میں زنا کیا ہے، یا اللہ مجھے معاف فرما دے، یا اللہ مجھے معاف فرما دے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں حضرت موسیٰ کو کہ اے موسیٰ، اس کے جملے مجھے اتنے پسند آئے کہ پلک جھپک میں نے اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا اور میں نے اس کا شمار میرے ولیوں میں کر دیا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے موسیٰ، اگر یہ آدمی پوری امت کے گناہوں کی معافی مانگ لیتا تو میں آج پوری امت کو معاف کرتا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے غسل کا انتظام کیا دوستو، کفن دفن کا انتظام کیا، پوری قوم نے ان کی نماز جنازہ پڑھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا اس کی نماز جنازہ پر میں سارے لوگوں کے گناہوں کو معاف کروں۔ دوستو اپنی ذات کو مایوس نہ سمجھے، ہر انسان گناہوں کا پتلا ہے، ہر انسان گنہگار ہے، مگر اللہ رب العزت تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں ارشاد فرمایا غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا هو۔ غافر الذنب، گناہوں کو معاف کرنے والا میں ہی ہوں، تمہاری توبہ کو قبول کرنے والا میں ہی ہوں، اور میں ہی سچا پروردگار ہوں، مجھ سے معافی تو مانگ کے دیکھو۔ دوستو اللہ سے مانگنا سیکھیں، اللہ سے مانگے، رو رو کر مانگے، ہر نماز کے بعد دعا کریں، ہر نماز کے بعد دعا کریں، جیسا کہ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ دوستو، اس عورت کو اوپر اتنا ظلم کیا گیا، صحابیہ تھا، مفسرین فرماتے ہیں کہ 84 سال کی عمر میں ایمان قبول کیا، ایک دوسرا قول ہے کہ 12 سال کی عمر میں ایمان قبول کیا۔ جب ایمان قبول کیا تو ابو جہل
عمر کا ایک سارا حصہ کفر میں نکال دیا، بت پرستی میں گزار دیا، دیوی دیوتاؤں کے ساتھ میں مانگنے میں گزار دیا، اور آج یہ اللہ کی محبوب بندی بن گئی، نبی کی عاشق بن گئی، یہ مجھے منظور نہیں۔ ابو جہل گھر سے نکلا، راستے میں حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملی، فرمایا اے زنیرہ کہاں جا رہی ہے؟ فرمایا میں تو میرے آقا کے گھر جا رہا ہوں۔ ایمان قبول کیا تھا کہ ہاں ایمان قبول کیا۔ ابو جہل نے بہت مارا، حضرت زنیرہ کو ابو جہل نے بہت مارا، بہت پریشان کیا، برے کلمات کہے، برے الفاظ کہے، اللہ کی شان میں اور نبی کی شان میں گستاخیاں کی۔ حضرت زنیرہ دل دل میں دعا کرتی ہے، باری تعالیٰ ابو جہل کافر ہے اور اس کے کفر کا کھلے عام اعلان کرتا ہے، میں میرے ایمان کا کھلے عام اعلان کر رہی ہوں۔ ابو جہل کفر ہے، ابو جہل کافر ہے، اس پرستی کرتا ہے، یہ اللہ نے تیری عبادت کا کھلے عام اعلان کرتا ہے۔ ابو جہل دیوی دیواؤں کو مانتا ہے، میں ایک نبی کی عاشق ہوں، اس کے سامنے اپنے اسلام کا اعلان کرتی ہوں۔ جب ابو جہل نے یہ کلمات سنے، ابو جہل نے ایک بڑا پتھر لیا اور اس کے سر پہ دے مارا۔ صحابیہ تھی، ضعیف تھی، 80-95 سال کی عمر تھی۔ جب پتھر سر پہ گرا، آنکھوں کی بینائی چلی گئی، آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ اندھی ہو، ابو جہل ہنس رہا ہے، کہہ رہا ہے دیکھا تو نے بت پرستی چھوڑ کر ایمان قبول کیا، ہمارے بتوں نے تیری آنکھوں کی بینائی چھینی۔ ابو جہل کہتا ہمارے بتوں نے تیری آنکھوں کی بینائی چھینی۔ قربان جائے حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو جہل کے سامنے ہاتھ اٹھائے، اے باری تعالیٰ میں آپ کی محبوب بندی ہوں، اس نے مجھے ستایا ہے، میں نے تیری رضا کے خاطر اس کی تکلیف کو برداشت کیا ہے، اے اللہ اس نے آپ کے اور آپ کے رسول کے حکم کے اندر الفاظ بہت غلط کہے ہیں، یہ مجھے منظور نہیں، اگر میں آپ کی محبوب بندی ہوں تو میری آنکھوں کی بینائی کو لوٹا دو۔ میرے دوستو ابھی دعا کے کلمات ختم نہیں ہوئے، فوراً حضرت زنیرہ کی آنکھوں کی بینائی لوٹ گئی۔ حضرت زنیرہ نے فرمایا ابو جہل یہ میرے اللہ کی طاقت ہے، یہ میری اللہ کا کرشمہ ہے، یہ میرے اللہ کی معرفت ہے، یہ میرے اللہ کی دعا ہے، میرے نبی نے مجھے بتایا ہے کہ کوئی تکلیف ہو تو اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاؤ، اللہ رب العزت وہ تکلیف پلک جھپک میں دور کر دیں گے۔ ابو جہل ہارے شرم کی گردن جھکا کر اپنے گھر کی طرف چلا گیا۔ حضرت زنیرہ پیچھے پیچھے گئی، کہتی ہے ابو جہل کلمہ پڑھنے کامیاب ہو جائے گا، کیونکہ میں نے بھی کلمہ پڑھا ہے، اسی لیے میں کہتی ہوں میں کامیاب ہوں، تو بھی کلمہ پڑھنے کامیاب ہو جائے گا۔ ابو جہل کہتا ہے زنیرہ میں اپنے باپ داداؤں کا ایمان نہیں چھوڑ سکتا، اپنے باپ داداؤں کا دھرم، اپنے باپ داداؤں کا مذہب نہیں چھوڑ سکتا۔ دوستو ایمان کے فیصلے، ہدایت کے فیصلے آسمان سے ہوتے ہیں۔ حضرت زنیرہ ایمان والی بن گئی، ابو جہل کفر میں رہا اور کفر کی حالت میں ہی چلا گیا۔ دوستو اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الکافرین۔ اللہ رب العزت اس قرآن کریم کے ذریعے بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتے ہیں، بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیتے ہیں۔ اس لیے دوستو اللہ رب العزت سے مانگنا سیکھیں، اللہ رب العزت سے دعائیں کریں، اللہ رب العزت سے مانگے، کس سے مانگے، کہاں جائے، کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ کون ہے دوستو؟ اللہ کے سوا ہمارا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ سوائے اللہ کے ہمارا کوئی نہیں ہے۔ اسی گھر میں آنا پڑے گا دوست، نمازوں کی پابندی کرنا پڑے گی، سجدے کی حالت میں اللہ رب العزت سے دعائیں مانگنا پڑے
عمل سب کے میزان پر، تب کھلے گا کہ کھوٹا کرا کون ہے۔ کل میدان حشر میں پتا چلے گا۔ اس لیے دوستو اللہ رب العزت سے دعا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں تیرے گناہوں کو معاف کرنے والا ہوں، تو مجھ سے معافی مانگ دے۔ میں تجھے شفا دینے والا ہوں، مجھ سے دعا کر دے۔ میں تیرے پریشانی کو دور کرنے والا ہوں، مجھے سامنے ہاتھ اٹھا کر تو دے۔ اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں ان ربی لسمیع الدعاء۔ کئی جگہ اللہ رب العزت نے فرمایا ان ربی لسمیع الدعاء ان ربی قریب مجیب۔ اللہ رب العزت تو ہماری شہرت سے بھی زیادہ پسند ہے۔ اس سے دعائیں الدعاء مخ العبادہ، اللہ کے رسول نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، یہ دعا یہ بھی ایک بہت بڑی عبادت ہے، جس کو دعا کی توفیق ہو جاتی ہے، جس کو اللہ رب العزت کے سامنے رونے کی عادت بن جاتی ہے، اور جو اللہ رب العزت سے مانگنے والا بن جاتا ہے دوستو، اس کو دنیا کی کوئی چیز پریشان نہیں کر سکتی۔ اکابرین کے واقعات موجود ہیں، کئی ایسے اللہ والے ہیں جو اللہ رب العزت سے رو رو کر دعائیں کرتے ہیں۔ حضرت مولانا مکی صاحب دامت برکاتہ دوستو سجدے کی حالت میں ایک ڈیڑھ گھنٹے تک رو رو کر دعائیں، 70-80 سال کی عمر میں سجدے کی حالت میں ایک گھنٹے تک رو رو کر دعائیں کرنا۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کرو، دعا اللہ رب العزت سے مانگو، ہر چیز اللہ سے مانگو، ہر چیز اللہ سے مانگو، اور حلال اور پاکیزہ روزی کا اہتمام کرو، حلال اور پاکیزہ روزی کا اہتمام کرو، کیونکہ حرام کا ایک لقمہ 40 دن کی عبادت کو برباد کر دیتا ہے۔ اس سے بچے۔ آج جو سودی کاروبار عام ہو رہا ہے، ہماری مسلم قوم میں سودی کاروبار عام ہوتا جا رہا ہے، اور سودی کاروبار سے کمایا ہوا پیسہ آج ہمارے پیٹ میں اور ہماری فیملی کے پیٹ میں ہم ڈال رہے ہیں۔ دعائیں کس طرح قبول ہو؟ حلال اور پاکیزہ روزی کا اہتمام کرو، اللہ رب العزت سامنے رو رو کر دعائیں کرو، اللہ رب العزت سے مانگو، اللہ رب العزت پلک جھپک میں ہر حاجت کو پوری کریں گے۔ بس آخر میں دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو رو رو کر دعا کرنے والا بنائے، اور سچی پکی طلب کے ساتھ اللہ رب العزت ہمیں مانگنے والا بنا دے۔ جو اکابرین مانگتے ہیں دوستو، ایک دو گھنٹے تک رو رو کر دعائیں کرتے ہیں۔ اس لیے ہم بھی ہر نماز کے بعد آدھا گھنٹہ کی 5 یا 10 منٹ اللہ رب العزت کے سامنے دعائیں کریں، ہر حاجت کو اللہ کے سامنے رکھیں۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ این دعا ازمن و ازملہ جہاں آمین بات، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔